دنیا عظمتوں کی دشمن ہے۔ دنیا عموماً عظیم انسانوں سے عداوت و حسد رکھتی ہے۔ چنانچہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے بھی لوگوں نے حسد رکھا، دشمنی رکھی، اور افسوس یہ ہے کہ کچھ نادان ایسے ہیں جو اب تک ان حاسدین اور ان دشمنوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور تاریخیں جو لکھی گئیں درباروں میں، ان کا اثر یہ ہے کہ مستشرقین جو اورینٹلسٹس ہیں، اور خاص طور سے جو لوگ اسلام کی تاریخ پر کام کرتے ہیں، اور وہ تعلق ان کا مغرب سے ہے، امریکنز، یورپینز، ان لوگوں نے بہت کچھ گستاخیاں کی بی بی کی شان میں، لیکن ان گستاخیوں کا سبب خود وہ روایتیں ہیں کہ جو بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس کے دور میں لکھی جانے والی کتابوں پر مبنی، خصوصیت سے بنو امیہ کے دور۔ بنو امیہ کو بیوی سے کتنی عداوت تھی، اس کا اندازہ آپ آج کر نہیں سکتے۔ اور صرف بنو امیہ کو نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ رژیم جو حضور کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی سامنے آئی، اسے اتنی عداوت تھی بیوی سے کہ ان کے سلسلوں سے کوئی ایک روایت بھی نقل نہیں ہوئی ہے۔ اندازہ کیجیے، ایک روایت۔ لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے، بی بی کی عظمت آشکارا تو ہو رہی ہے۔ یہی کلیدی اشارے جو پائے جاتے ہیں، حضور کا احترام میں کھڑا ہونا، حضور کا فرمانا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو وہ بیٹی ہے جو بیٹی نہیں ہے، اپنے باپ کے لیے ماں کے برابر ہے۔ تمام دنیا کے لٹریچر میں یہ جو ترکیب ہے ام ابیہا، یہ خود ایسی انوکھی ترکیب ہے، اتنی فکر انگیز ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس ترکیب کی شرح کا حق ادا نہیں ہو سکتا کسی ادیب سے یا کسی شاعر سے یا کسی خطیب سے۔ ام ابیہا، اور اسی طرح تیسرا فقرہ جو ہے وہ بھی کلیدی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اور جو دشمنوں کی زبانی یا حاسدوں کی زبانی بھی چیزیں نقل ہو گئی ہیں، مثلا مشہور روایت ہے کہ جس میں کہا گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ترین کوئی دوسرا وجود تھا تو وہ جناب زہرا کا تھا۔ یہاں تک کہ بی بی کے چلنے کا انداز بھی پیغمبر کے چلنے کا انداز تھا۔ جو لوگ سیرت اور شمائل پر کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب چلا کرتے تھے، راستہ چلتے تھے، تو بھی ان کا ایک خاص انداز تھا جو کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا تھا۔